بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سید علی گیلانی کی دوسری برسی، مقبوضہ کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ شیر کشمیر سید علی شاہ گیلانی کی دوسری برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے اور اس موقع پر مقبوضہ وادی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ سید علی گیلانی کا جسد خاکی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر لحد میں اتارا گیا تھا، جبکہ سید علی گیلانی کی وفات پر قومی اسمبلی میں غائبانہ نماز جنازہ اور قومی پرچم سرنگو کیا گیا۔ واضح ہے کہ سید علی شاہ گیلانی بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف اور کشمیر کے پاکستان سے الحاق کے حامی تھے۔ سید علی شاہ گیلانی غاصب بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، عزت بچانی ہے تو گھروں کو خالی کرو۔ ہریانہ میں مسلمانوں کے لیے دھمکی امیز پوسٹر۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں مسلمانوں کے علاقوں میں ہندو انتہا پسندوں نے دھمکی امیز پوسٹر چسپاں کر دیے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہریانہ کے علاقے گروگرام میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمان اکثریتی کچی آبادی میں لوگوں کو گھر خالی کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں پر عزت بچانی ہے تو گھر خالی کرو کے پوسٹر لگا دیے گئے۔ ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے گھر خالی نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ پولیس نے مسلمانوں کو دھمکیاں دینے والوں کو گرفتار کرنے کے بجائے مسلمانوں کی کچی آبادیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ہریانہ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ دنوں سے مسلمانوں کے گھروں اور کاروبار پر حملے کیے جا رہے ہیں اور انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، کشمیر ریاستی حیثیت بحالی کیس۔ بھارتی حکومت نے ٹائم فریم دینے سے انکار کر دیا۔ بھارتی حکومت نے سپریم کورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کا ٹائم فریم دینے سے انکار کر دیا۔ بھارت کی سپریم کورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی ناجائز تنسیخ کیس کی سماعت ہوئی۔ دوران سماعت مرکزی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ جموں و کشمیر میں کسی بھی وقت الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ کشمیر کے اسمبلی انتخابات ممکنہ طور پر پنچایتوں بلدیاتی الیکشن ہونے کے بعد ہوں گے۔ سرکاری وکیل کا کہنا تھا کہ کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے مخصوص ٹائم فریم دینا ابھی ممکن نہیں۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں مقبوضہ کشمیر میں حالات بہتر ہونے کا راگ الاپا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت سے مقبوضہ کشمیر کی ریاستی حیثیت بحالی کا ٹائم فریم طلب کیا تھا۔ یاد رہے کہ بھارت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، جماعت اسلامی ناروال مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف کل 2 ستمبر کو پرامن احتجاج کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی اپیل پر ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی ناروال میں 2 ستمبر کو صبح 9:30 بجے ظفروال بائی پاس پر پرامن احتجاج کرے گی۔ جماعت اسلامی کے مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافے نے عوام کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ میں تاریخ ساز فیصلہ ہوا ہے اور نیو یارک کی مساجد میں جمعے کی اذان لاؤڈ سپیکر پر دینے کی اجازت مل گئی ہے۔ مسلم کمیونٹی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی شہر نیو یارک میں اب جمعے کی اذان کی گونج سنائی دے گی، کیونکہ شہر کی مساجد میں نماز جمعہ کے لیے اذان لاؤڈ سپیکر پر دینے کی اجازت مل گئی ہے۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈم نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ اب شہر کی مساجد میں جمعے کی اذان لاؤڈ سپیکر پر دی جا سکتی ہے، جبکہ رمضان المبارک میں مغرب کی اذان بھی لاؤڈ سپیکر پر دینے کی اجازت ہوگی۔ نیو یارک کی مسلم امریکن کمیونٹی کی جانب سے نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے میمو کا خیر مقدم کیا گیا۔
اور انہوں نے محکمہ پولیس اور میئر کا شکریہ ادا کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق نیو یارک میں 7.5 لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں، جبکہ وہاں 350 سے زائد مساجد اور اسلامک سینٹر قائم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے تمام ممالک سے جوہری تجربات کو روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ جوہری تجربات کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے جوہری ٹیکنالوجی کے حامل ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی معاہدے کی توثیق کریں جو پرامن اور جوہری دونوں مقاصد کے لیے ایسے تجربات پر پابندی عائد کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو اس سال عالمی عدم اعتماد اور تقسیم میں تشویشناک اضافے کا سامنا ہے، جس میں تقریباً 13,000 جوہری ہتھیاروں کا عالمی ذخیرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ CTBT جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کی تلاش میں ایک بنیادی قدم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدے پر دستخط 1996 میں شروع ہوئے تھے، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ اس پر خصوصی ایٹمی ٹیکنالوجی کے حامل 44 ممالک کے دستخط اور توثیق کی ضرورت ہے، جن میں سے 8 نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ ان میں چین، مصر، بھارت، ایران، اسرائیل، شمالی کوریا، پاکستان اور امریکہ شامل ہیں۔ ایران نے میزائل پروگرام کے خلاف اسرائیلی سازش ناکام بنا دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف اسرائیل کی تخریب کاری کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ ایران نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ بیلسٹک میزائل پروگرام کو ناقص غیر ملکی پرزوں کے ذریعے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو ہتھیاروں کے استعمال سے پہلے ہی پھٹ سکتے تھے، انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے یا تباہ کر سکتے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے جمعرات کے اس الزام پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، حالانکہ یہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی طرف سے ایران کو نشانہ بنانے کی برسوں سے جاری کوششوں کے دوران لگایا گیا۔ ایران کی سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان پرزوں کو ایران کے ڈرونز کے وسیع ہتھیاروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جو روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں استعمال سے اہمیت کا حامل ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی رپورٹ میں مبینہ اسرائیلی کارروائیوں کو ایران نے تخریب کاری کی سب سے بڑی کوششوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے بعد جاپان کی وزارت دفاع نے مالی سال 2024 کے لیے 7.7 ٹریلین کے ریکارڈ اخراجات کی درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ بڑی دفاعی تبدیلی کے تحت 2027 تک قومی سلامتی کے اخراجات کو GDP کے 2% تک بڑھانے، فوجی کمان کو نئی شکل دینے اور دشمن ملک کے لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنانے والے میزائل تیار کیے جائیں گے۔ جاپانی حکام نے مزید کہا ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک چیلنج کے باعث دفاعی پالیسی میں بڑی تبدیلی کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ واضح ہے کہ سمندر میں جوہری پلانٹ کا تابکار پانی چھوڑنے کے بعد چین نے جاپان کی آبی مصنوعات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چاند پر بھارت کے چندریان 3 مشن کی زندگی ایک ہفتے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کے چندریان 3 مشن کو چاند کے قطب جنوب میں ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ 23 اگست کو چاند پر اترنے کے بعد سے چندریان 3 مشن میں شامل روور کے بارے میں مختلف ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے، مگر چاند کے قطب جنوبی پر اترنے والے اس پہلے مشن کی زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اسرو کے مطابق روور مجموعی طور پر 14 دن تک چاند کی سطح سے ڈیٹا اکٹھا کرے گا، جس کے بعد وہاں طویل رات کا آغاز ہوگا۔ اگر آپ کو علم نہیں تو جان لیں کہ چاند کی ایک رات زمین کے 14 دن کے برابر ہوتی ہے۔ 7 ستمبر کو جب چاند پر رات کا آغاز ہوگا تو روور اور وکرم لینڈر سورج کی روشنی سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ دونوں ہی سولر پاور سے کام کرتے ہیں۔
تو ان کے لیے کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ رات کے دوران چاند کی سطح کا درجہ حرارت منفی 133 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جس سے بھی روور کا آپریشن متاثر ہوگا۔ اس طرح چندریان 3 مشن کا اختتام ہو جائے گا۔ اسرو کی جانب سے بھی اگلے ہفتے مشن کے اختتام کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لینڈر اور روور کو 14 دن کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، مگر اسرو کے سائنسدانوں نے اس خیال کو مسترد نہیں کیا کہ چاند پر دن کا آغاز ہونے پر یہ دونوں پھر متحرک ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو چندریان 3 مشن کے لیے ایک بونس زندگی ہوگی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔